الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید سکھانے پر اللہ رب العزت اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ قرآن سکھانے والوں کے لیے فرشتے اور زمین و آسمان کی دیگر مخلوقات، حتیٰ کہ زمین پر رینگنے والی چونٹیاں، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی ایک عالم دین کے لیے، ایک متعلم کے لیے، ایک قرآن کو سیکھنے والے طالب علم کے لیے مچھلیاں بھی سمندر کی دعائیں کرتی ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا گیا دو لوگوں کا، دو آدمیوں کا، رجلان احدہما عابد والآخر عالم، ایک آدمی عالم ہے اور دوسرا آدمی عابد۔ ایک عابد کے بارے میں جس کو علم نہیں اور ایک عالم دین کے بارے میں، دونوں کا تذکرہ نبی علیہ السلام کے سامنے جب پیش کیا گیا، فقال علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسی مجھے تم میں سے کسی عام آدمی پر حاصل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لا یصلون علی معلم الناس الخیر، رواہ الترمذی۔ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول نازل فرماتے ہیں، اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں جو لوگوں کی بھلائی کے لیے ان کو دین سکھلاتے ہیں۔ ایک عالم دین کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ جو عالم دین ہے، عالم دین کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان کی ساری مخلوق، حتیٰ کہ اپنی بلوں میں جو چھپ کے رہنے والی چونٹیاں ہیں، وہ چونٹیاں بھی اس عالم دین کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور پانی میں رہنے والی مچھلیاں اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا فرمان کہ ایک عالم انسان، اس کی فوقیت، اس کی فضیلت عابد پر بہت زیادہ اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمائی۔ اس لیے ایک حدیث مبارکہ بھی اگر کسی مسلمان کو یاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اگر کسی کو یاد ہے، اسے چاہیے اپنے دوسرے بھائی کو پہنچا دے، اپنے بھائی کو بتلا دے کہ بھائی میں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ میں نے سنی ہے، میں تجھ تک پہنچا رہا ہوں۔ وہ بھی عالم دین ہے۔ ہر انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری کی ساری امت جو ہے بھلائی پر رہے گی جب تک یہ دین اسلام کو پہنچاتی رہے گی، آگے یہ بھلائی پر رہے گی۔ اور کل امتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری کی ساری امت یہ خیر خواہ ہے اور بھلائی کرنے والی ہے۔
اس لیے ایک حدیث مبارکہ یا ایک قرآن کی آیت بھی کسی انسان کو یاد ہو، کسی انسان کو اس کے بارے میں علم ہو، اس کو چاہیے کہ اس آیت کو، اس حدیث کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی تک پہنچا دے۔ دین کو آگے پھیلانا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور قرآن مجید کی 2 آیات کسی کو سکھا دینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور آخرت کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ آپ 2 یا 1 آیت کسی کو قرآن کی سکھلا دیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، کہتے ہیں ہم لوگ صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے ہمارے درمیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا تم میں سے کون شخص یہ چاہتا ہے کہ روزانہ صبح بطحان یا عقیق، مدینہ منورہ کے یہ بطحان اور عقیق 2 بازاروں میں سے ایک بازار، یہ بازاروں کے نام تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ وہاں سے اونچے کوہان والی 2 اونٹنیاں بلا قیمت کے، یعنی اونٹنیاں ہوں اور قیمت کے بغیر ہی اس کو میسر آ جائیں، 2 اونٹنیاں اس کو مل جائیں صبح سویرے ہی، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی قطع رحمی کے، بغیر کسی اجرت حاصل کیے ہوئے، یعنی فری میں اس کو 2 اونٹنیاں مل جائیں۔ کون چاہتا ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ ہر انسان چاہتا تو یہی ہے کہ بغیر کسی چیز کے اس کو اونٹنیاں مل جائیں، مگر ایسا ہوتا نہیں، کون ہمیں دے گا اونٹنیاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، مسجد میں جب جاؤ تم اور کسی کو قرآن مجید کی 2 آیتیں سکھا دیا کرو، یہ خود پڑھ کر ان پر عمل پیرا ہو جایا کرو، اور 2 آیتیں کسی کو سکھلا دیا کرو۔ پہلے 2 آیتیں سیکھ کر عمل کرو اور اس کے بعد وہ 2 آیتیں آگے پہنچا دو، کسی کو سکھلا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 آیتیں 2 اونٹنیوں سے بہتر ہوں گی تمہارے لیے قیامت والے دن۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 2 آیتیں بھی کسی کو یاد ہیں تو وہ دنیا اور آخرت کی سب بھلائیوں سے بہتر ہے، ان کو سکھلا دے، یہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں اور قرآن کی آیتیں ہمیں دوسروں تک پہنچانی چاہیے۔ اللہ ہمیں پڑھ پڑھا کر، سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔